اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع ہمارے زیر بحث ہے، زیر غور ہے، جس پر ہم ڈسکس کریں گے، وہ اقبال کا مشہور شعر ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ پیاری بہنوں، اقبال کا شاہین کون ہے؟ میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اقبال کا شاہین در حقیقت ہمارے نوجوان ہیں، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اقبال کا شاہین ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ پہلے میں اس کو نوجوانوں پر رکھ کر ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم بحیثیت مجموعی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ شاہین کو اقبال نے کیوں مسلمانوں سے مماثلت دی ہے، اور شاہین کی کیا صفات اور خصوصیات ہیں جو آج مسلمانوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ پیاری بہنوں، پچھلے دنوں جب میں روڈ پر گزر رہی تھی تو بہت سارے بینرز ایسے لگے ہوئے تھے کہ ون ویلنگ جو ہے وہ نہ کریں، اور جرم ہے اور اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، اس طرح کے بینرز ہیں۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کون ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ ون ویلنگ آخر کیوں کرتے ہیں؟ اور آخر نوجوانوں میں ایسا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے جو وہ یہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں کہ اپنی جانوں کو خطروں میں ڈالتے ہیں؟ در حقیقت سائنس نے دریافت کیا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ انسان کے دماغ میں ہے۔ جب انسان نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے، کم سنی کی عمر میں ہوتا ہے، تقریباً 12 سے 25 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں دماغ کے مختلف حصوں میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوان آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ تھرل لونگ، رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی صفات یہ ہیں ٹین ایجرز کی کہ وہ ہر وقت کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت رسک لینا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں میں سب سے الگ اور ممتاز نظر آنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنی بچپن کی عمر میں جائیں یا اپنی نوجوانی کی عمر میں جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم اس وقت سوچا کرتے تھے کہ ہاں ہم یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اچھا یہ تو میں 1 منٹ میں کر دوں۔ لیکن اب جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام اس عمر میں آ کر، جب یعنی ہم اس اپنی ٹین ایج کو کراس کر لیتے ہیں تو اس عمر میں کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہمیں وہ بات بہت مشکل لگتی ہے۔ بالفرض نوجوانوں کو اس بات میں بھی بہت تھرل محسوس ہوتا ہے کہ ہم پلوں پر سے تیزی سے بھاگتے ہوئے کراس کر جائیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں، یعنی بہت ایڈونچرس سے ہوں۔ لیکن جب انسان عمر کے اگلے حصے میں جاتا ہے، اس ایج کو کراس کرتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یا اللہ، یہ کام جو میں نے اس وقت کیا تھا آج تو میں کبھی نہ کر سکوں۔ تو در حقیقت آپ دیکھیں کہ نوجوانی میں وہ جو جذبہ ہے، وہ جو پیشن ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو ہمیں ایک مثبت جذبے میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی در حقیقت آپ دیکھیں تو اقبال کا پیغام ہے۔ اقبال اپنی شاعری میں شاہین کو کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ شاہین سے مماثلت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال جو ہے وہ بہت سارے اشعار انہوں نے نوجوانوں کو شاہین پر رکھ کر کہیں۔ اب ہم یہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ شاہین جو ہے وہ اپنا شکار کر رہا ہے، اور اس شکار کی آپ خصوصیات دیکھیے گا کہ وہ کس طریقے سے شکار کرتا ہے۔ پہلے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی بلندی سے پرواز کرتے ہوئے شاہین آتا ہے، بلندی سے پرواز کرتے ہوئے آتا ہے، اور دور سے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اور دیکھ کر اور وہ اس پر یعنی سمندر کی گہرائی میں وہ ہے، اور اس مچھلی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو رنگ بھی بدلا ہوا ہے،
نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن شاہین جو ہے وہ دور سے آ کے اپنی اس پر جھپٹتا ہے اور زندہ شکار کو اپنے ساتھ لے اڑتا ہے۔ اب ہم یہ دوسری ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شاہین تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے اور طوفانی بارش میں سارے پرندے جو ہیں وہ چھپ کر اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شاہین جو ہے وہ اور اونچا اڑتا ہے اور اس موج پرواز میں وہ اپنے پر بھی کھول دیتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل ریلیکس چھوڑ کے بالکل جتنی زیادہ بلندی پر وہ اس بارش کو انجوائے کرتا ہے۔ یہ اقبال کے اشعار میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ دیکھیں کرگس جو ہے وہ مردار پر اٹیک کرتا ہے، مردار کھاتا ہے، جبکہ شاہین جو ہے وہ زندوں کا شکار کرتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس سلائیڈ میں ہم شاہین کی چند صفات جو ہم نے ابھی ویڈیو میں دیکھی ان کو ڈسکس کریں گے۔ پرانے ادوار میں شاہین طاقت اور جنگ کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ شاہین اپنی بہادری، بلندی پرواز کی بدولت فخر، آزادی اور وقار کی نشانی ہے۔ شاہین اپنی نگاہ کی تیزی کی بدولت جانا جاتا ہے اور وہ ایک خرگوش کو تقریباً 3.2 کلومیٹرز کی دوری سے دیکھ سکتا ہے اور اس کا شکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ گور شکار جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے پنجے سے چھڑا لے، لیکن وہ کبھی اس کے آگے سر نہیں جھکاتا اور ہر دم اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ لڑتا اور جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ طوفانی بارش میں تمام پرندے چھپ جاتے ہیں، لیکن شاہین اپنے پر اور تیزی سے پھیلاتا ہے اور اونچی اڑان بھرتا ہے۔ اسی طرح سائنسدانوں نے یہ بات بھی ثابت کی کہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ شاہین اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ در حقیقت شاہین جو ہے وہ ہمارے نوجوان، یعنی ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ بہادری پیدا ہو جائے، وہ وقت کا صحیح استعمال کرنے لگیں، اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، محبت کرنے والے بنیں، عزت کرنے والے بنیں، عزیمت کا راستہ اختیار کریں۔ دیکھیں ہمارے سامنے بہت ساری چوائسز ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی پرائرٹیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ہم وہ پرائرٹی اپنے آپ کو اگر ہم ترجیح دیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، تو ہم رسک بھی لینا چاہیں گے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایثار کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کام اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ ہمارا جذبے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح میں اب آپ کو بہت سارے نوجوانوں کی تصاویر دکھاؤں گی، اور آپ دیکھیں اس میں بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے جو کام بھی کیا اپنی نوجوانی کی عمر میں۔ زیادہ تر سائنسدان آپ کو نظر آئیں گے، ان میں بڑے بڑے نام ہیں جن کی دریافت آج ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنی کالجز، سکولز کی بکس میں، لائبریریز میں رکھتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن کا نام آپ نے سنا ہے، رائٹ بردرز جنہوں نے ایروپلین کی فلائٹ لی تھی اور انہوں نے اس کے لیے اتنی جد و جہد کی تھی، میڈام کیوری آپ کو نظر آئیں گی، اسی طرح بہت سارے اور لوگ۔ لیکن جب ہم اپنی تاریخ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ صرف 18 سال کے تھے، یعنی جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ اسی طرح محمد بن قاسم کی عمر بھی اتنی ہی تھی کم و بیش جب وہ سندھ فتح کرنے نکلے تھے۔ تو یہ تمام جو لیڈرز ہیں، تمام جو مسلمان فاتح ہیں، اسی طرح آپ کو یعنی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ بہت نوجوانی کی عمر میں انہوں نے جو ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور اس قدر مشکل کتاب انہوں نے الجہاد فی الاسلام لکھی، اور اتنی کم عمری میں انہوں نے لکھی کہ آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل بک اس کے لیے کتنا زیادہ چاہیے ہوگا۔ یعنی اللہ نے ہمارے اندر، نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ اس کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیں۔
اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے جو اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ہر دم یہ سوچ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم جو آج کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھ سے سوال کریں گے، آپ ہمیں بتا تو نہیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ ہم کیا کریں. ہم کیا کریں؟ بہت اہم سوال ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کا جواب جانتا ہے. دیکھیں، خوشی ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور خوشی ہماری انفرادی ذات سے نہیں وابستہ. اگر میں بہت اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ بھی کر لوں، بہت شاپنگ بھی کر لوں، بہت چیزیں بھی خرید لوں، ہر آسائش بھی رکھ لوں، لیکن میں خوش نہیں ہوتی. جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تب جو ایک سکون اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی. تو جب ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ اچھا کریں گے تبھی ہم خوش رہیں گے. ایک بہت بڑے مفکر ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس سے کم کیا جو آپ کر سکتے تھے تو آپ ساری زندگی ناخوش رہیں گے. حدیث میں ملتا ہے کہ حق، یعنی حق کی نصیحت اور صبر کی تاکید، یہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، خیر الناس من ينفع الناس، the best among you، سب سے بہترین تم میں وہ ہے is the one who benefits people، جو لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نوجوانی کی عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ اللہ ان نوجوانوں کو جو اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرماتا ہے. اور اس قدر اہمیت ہے کہ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب اس حدیث کو بھی جانتے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کہ 5 چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری. اس کا مطلب ہے یہ کوئی پرائم ٹائم ہے، یہ کوئی پیریڈ ایسا ہے. ہم سب کہتے ہیں نا کہ چلو بوڑھے ہو جائیں گے، پھر نمازیں بھی پڑھ لیں گے، پھر حج بھی کر لیں گے، تو پھر تو جانے ہی خبر میں ہے نا، پھر تو آپ کا اینڈ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب میرے لیے اور کوئی چیز. لیکن جس وقت انسان میں ہمت ہے، جس وقت انسان میں طاقت ہے، جس وقت انسان میں قوت ہے، جس وقت انسان میں صلاحیت ہے، وہ وقت اللہ کو بھی تو ہمارا بیسٹ چاہیے نا. ہم جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے لیولز ہیں، تو ہم جب نیکی کرتے ہیں، یعنی سورہ حدید کی آیات ہے نا کہ ہجرت سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہے نا، اور اس کے بعد میں ایمان لانے والوں میں، اور ہجرت سے پہلے انفاق کرنے والوں میں اور بعد میں انفاق کرنے والوں میں ایک ڈفرنس رکھا گیا. وہ یہ کہ جس وقت اسلام کو ضرورت تھی، جس وقت دین کو ضرورت تھی، تب آپ نے اپنا بہترین وقت، اپنا بہترین سرمایہ، اپنا بہترین مال اس کو دیا. اس کی نگاہ میں اور اہمیت ہے، اور جس وقت اب سب دے رہے تھے اس وقت کرنے کی اور اہمیت ہے. تو جب ہم بڑھاپے میں آئیں گے، اگر اللہ ہمیں وہ عمر دے گا تو پھر تو ہمیں کرنا ہی یہ ہے. تو پھر آج کے نوجوانوں کے لیے کرنے کے کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہمیشہ ہم چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں. سب سے پہلے ہم اپنی علم بڑھانے کی کوشش کریں. دیکھیں، جب ہمیں علم ہوگا، ہمیں سمجھ ہوگی، تو ہم دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلغوا انی ولو آیا، تم پہنچا دو، خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ معلوم ہو. اس کا مطلب ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو آگے پھیلائیں. تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم ہمیں ڈگریوں سے، یونیورسٹیوں سے، اسکول سے، مدارس سے ہی نہیں ملتا. علم ہمیں قرآن پر تفکر کرنے سے، کائنات پر غور و فکر کرنے سے، اور تھوڑی دیر ہماری ٹیچر ہمیں بتاتی تھی کہ اگر صرف آپ اپنا ہاتھ پکڑیں اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر غور کریں نا، تو آپ اللہ کو پہچانیں گے. اسی طرح ہم کسی ایک پتے کو اٹھائیں اور پتے پر آپ دیکھیں بہت ساری وینز ہوتی ہیں، اور ان وینز کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اور پتا جو ہے وہ پوری پلانٹ کے لیے فوڈ بناتا ہے اور سب جگہ اسٹور کر، یعنی پہنچانے کا کام. لیکن جب آپ اس کی وینز دیکھتے ہیں، ایک تو خوبصورت بھی بہت، لیکن آپ اپنے رب کے قریب، ان نشانیوں سے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے. پھر ہم یہ کریں کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صلاحیتوں کا مثبت استعمال بھی کریں. دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے
کچھ نہیں دیا. ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی صلاحیت سے کوئی نہ کوئی یونیک کوالٹی ٹریٹ ہم میں ضرور ہے جو ہم جانتے ہیں. کوئی ہم میں سے اچھا بول سکتا ہے, کوئی ہم میں سے اچھا لکھ سکتا ہے, اور کسی کا حافظہ زیادہ تیز ہے نا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو اچھا بول سکتے ہیں وہ اپنے بولنے کے ذریعے سے اچھی بات پھیلائیں, جہاد. اسی طرح جو اچھا لکھ سکتا ہے, آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں, مائی انسپریشن ایکٹیویٹیز کے نام سے, اس پر کچھ ڈال سکتے ہیں. اپنے ویب پیج پر اچھی اچھی بکس کے لنکس شیئر کر سکتے ہیں. چلیں ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے محلے میں کوئی نہ کوئی چھوٹا بچہ ہوگا, اس کو یا ایک بچہ ہوگا, ہم اپنے ساتھ نماز پڑھنے مسجد لے جائیں, ہے نا. یا ہمارے گھر جو کام کرتی ہیں بچیاں, ان کو ہم قرآن پاک پڑھا دیں. انہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہے نا, اور ہم اپنی امیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے کو. جب ہم اپنی صلاحیت کو, اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے, تب ہم اس طرح کے الفاظ نہیں بولیں گے. اسی طرح ہم اگر اس طرح کی خوبصورت جگہوں کی تصاویر لے سکتے ہیں اور نیچر کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم پودے لگا سکتے ہیں, ان کی حفاظت کر سکتے ہیں, اور ایک اپنی ڈائری مینٹین کریں جس میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کیا کام اچھا کیا, کیا کام ہم نے اچھا نہیں کیا, اور کیا ہم کر سکتے تھے اور کیا ہم نہیں کر سکتے. چلیں اقبال کے شاہین جو ہم نے ڈسکس کیا اب تک اپنی سائٹس میں, وہ تو ہم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا. اب میں آتی ہوں عمومی مسلمانوں کی طرف, ہے نا. یعنی یہ شعر جو ہے اب مسلمانوں کو یہ شعر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ بڑے بڑے آسائشی بنگلے, بڑے بڑے محل, ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حکمران ہیں, انہوں نے اپنے زبردست قسم کے محل بنائے ہوئے ہیں. یہ محلات تمہارے لیے نہیں ہیں, تمہارے لیے تو پہاڑوں کی چٹانیں ہیں, تمہارے لیے تو وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں, تمہارے لیے تو وہ مشقت اور جبری زندگی ہے. حدیث میں ملتا ہے نا کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پہ جنت بنا لیں, ہمیں تو اللہ کے پاس وہ چیز چاہیے. ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے نقشے کو ان کے گھر کے نقشے سے کمپیئر کریں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی پائے پر, اس لیول پر, یعنی اس پر اپنے گھروں کو رکھ سکتے ہیں. لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں تمام آسائشیں, ڈرائنگ روم ہمارے ہر چیز سے بھرے ہوئے, یعنی ہمارے وال پیپرز لگے ہوئے, پینٹ بھی زبردست, برانڈڈ ہمارا فرنیچر, موبائل ہوں, 3 گاڑیاں ہوں. یہ ہے نا ہمارا اسٹیٹس, معیار زندگی. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سسن کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں کیا ہوتا ہے, صرف کھجور کی چٹائی ہوتی ہے, تھوڑا سا جو ہوتا ہے, دیوار پر بکری کی کھال لٹک رہی ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کے نشان ہوتے ہیں کھجور کی اس چٹائی کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کثرت دنیا کا عیش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر معمولی کھجور کی چٹائی جس سے بدن مبارک پر نشان پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, مجھے دنیا سے کیا سروکار. اسی طرح آج ہم مسلمانوں کے جب حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ حدیث بالکل سچ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس زمانے میں تعداد میں بہت کم ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, اس زمانے میں تم تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بڑی تعداد میں ہوگے, لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر جائے گی اور تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے. جب صحابہ نے عرض کیا کہ وہن کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخرت سے محبت کے بجائے دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور خدا کی راہ میں جان دینے کے بجائے موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے. پیاری بہنوں, کیا ہم مسلمانوں کا حال ایسا آج نہیں ہے؟ ہم یعنی جس گھر میں میت ہوتی ہے جاتے ہیں, یعنی اس تھوڑے ٹائم پیریڈ تک ہم پر وہ اثر رہتا ہے, لیکن پھر ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس میں آ جاتے ہیں.
اور کیا ہم دن رات اس طرح آخرت کو یاد کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام یاد کیا کرتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہر چیز کو جنت اور دوزخ سے ریلیٹ کیا کرتے تھے؟ اگر آج ہم یہ کام کریں گے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی ہمیں فالو کریں گے. آج اگر ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں گے، ہمارے بچے اور بچیاں بھی یہ ضرور انشاءاللہ اس اسوے کو اپنائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یا الہی میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کے لیے کھانے کو ملے، اور مجھے جب کھانے کو ملے، مفہوم اس کا یہ ہے میں تجھ سے مانگا کروں، اور جب تو میری بھوک میری فریاد کو سن لے تو میں تیری حمد و ثنا بیان کروں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک مہینے تک ہمارے چولہوں میں آگ روشن نہ ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ کھجور اور پانی پر گزارا کرتا تھا. آج ہمارے گھروں کے حال یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں سٹور کر کے رکھی ہوتی ہیں اپنے فریج میں، پورے مہینوں کا راشن لا کے ڈالتے ہیں، اور پھر بھی اس پر یہ حال ہوتی ہے کہ ایک بچے کو دال چاول پسند نہیں ہے، تو ایک کو چکن پسند نہیں ہے، ایک کے لیے لزانیہ بنانا ہے. یعنی ایک جنرل ہمارے گھروں کا حال ہے، ایک کے لیے نوڈلز بنا دیتے ہیں، ایک کے لیے کچھ اور نا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا واقعہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو ان سے پوچھا کہ کیا ہم فقراء ہیں، فقیر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا جی. کیا تیرے پاس رہنے کا گھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا تو تو اغنیا میں سے ہے، تو تو غنی ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس خادم بھی ہے. تو انہوں نے کہا تو تو بادشاہ ہے، یعنی کہ یہ سب جس کے پاس ہو وہ تو بادشاہ ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کے سامنے دال رکھی گئی تو وہ اس کو دیکھ کر رونے لگے دسترخوان پر. تو وہ رو اس لیے رہے تھے کہ کیا ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے دے گا. اور ہمارے مزاج گھروں کے ایسے ہیں کہ جس دن دال بنتی ہے تو اس دن کہتے کیا کچھ اور نہیں تھا پکانے کو، کیا کچھ اور نہیں کھا سکتے تھے، آج صرف دال بنی. اسی طرح ان کا واقعہ یہ بھی ملتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ان سے کہتی ہیں کہ میرا حلوہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. یعنی یہ سارے واقعات نہیں ہیں، یہ اصحاب کے واقعات ہمارے لیے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بیت المال میں سے یہی وظیفہ ملتا ہے، اگر تم حلوہ پکا سکتی ہو تو پکا لو. بہرحال انہوں نے کافی دن جوڑ کے ایک دن انہوں نے حلوہ پکا کے رکھا. تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ روزانہ میں اتنے میں سے نا ایک بچا رہی تھی، تو اب جا کے میں اس قابل ہوئی کہ میں نے آج یہ حلوہ. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ 1 درہم بھی دینار بھی مجھے بیت المال میں سے ایکسٹرا ملتا ہے جو تم بچا سکتی ہو. تو انہوں نے وہ بھی اپنا کم کر دیا، اس کو بھی کم کر دیا. جو اسلامی انقلاب کا مزاج ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ دریا کے کنارے تم رہو لیکن خود پیاسے رہو اور ساری دنیا کو سیراب کرتے رہو. تمہارے کنٹرول میں سب کچھ ہو، تمہارے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب کچھ تھا، وہ امیر المومنین تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب کچھ تھا، وہ امیر المومنین تھے. ان کے دور میں آپ سوچیں کہاں تک دنیا پر وہ قابض ہو چکے تھے، لیکن ان کا طرز عمل فقیری انہوں نے خود اختیار کی. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے شایع نشان مزاج یہ ہے کہ آپ اس طرح کے طرز عمل اختیار کریں جو کہ آپ کو، یعنی آپ کا کردار سازی، آپ کے کیریکٹر بلڈنگ، نگاہ ان کی وہ منزل ہے، وہ آخرت ہے، وہ اخروی فلاح اور جنت ہے. اور آج انہوں نے جو اختیار کیا ہوا ہے، اپنی دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، وہ صرف اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں وہ جنت مل جائے. اسی طرح ہم تابعین کا بھی طرز عمل دیکھتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نا، جن کے دور خلافت میں کہا جاتا ہے کہ 2.5 سالہ ان کا دور خلافت تھا، لیکن خلافت کا وہ دور ریوائول کا دور تھا. ان کے پاس سب کچھ تھا، اور انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک بار جب وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی بچیاں منہ چھپا رہی ہوتی ہیں اپنے، یعنی والد کے سامنے وہ بات کرنے نہیں آتی ہیں، منہ چھپا رہی ہوتی ہیں. تو وہ اپنی بچیوں سے
دیکھ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے تم بات نہیں کرتی ہو, تو وہ اپنے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج گھر میں کچھ نہیں تھا تو ہم نے پیاز کھائی ہے. تو پیاز کی بو جو تھی ان کے والد کو نہیں اچھی لگتی تھی, تو انہوں نے کہا اس لیے ہم آپ سے بات کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. تو وہ رو پڑے, وہ کہنے لگے کہ کیا تم نہیں چاہتی بیٹا کہ ہمیں آخرت میں وہ جنت ملے. یعنی وہ خلیفہ تھے, ان کے انڈر سب کچھ تھا, انہوں نے سب سے پہلے آتے ہوئے سارا بیت المال میں جمع کرایا, اپنے خاندان سے لے کر جو کچھ مال دولت تھا سب بیت المال میں جمع کیا. اور انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہ ہو. پیاری بہنوں, قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے دنیا کی زینتیں ہمیں بتائی ہیں, اور سورہ کہف کی آیات ہے نا کہ کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو. تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ, یعنی اب ہم یہ سوچیں کہ یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور, یہ دجالی دور ہے, اور آج ہر ایک مسلمان جو ہے وہ سٹیٹس کو کی دوڑ میں شامل ہے. ہمارے گھر میں ایسی گاڑی ہونی چاہیے, ایک گاڑی سے تو گزارا نہیں ہوتا, 2 ہونی چاہیے, ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے ہم بینک سے لیز کر لیتے ہیں, لیز کر کے پھر ہم ان کی لون بھرتے رہیں گے, گھر نہیں خرید سکتے, فائنانسنگ ہو جائے, کچھ نہ کچھ ہو, کسی نہ کسی طرح ہمارے گھر میں ہم اس چیز کو عقل مندی سمجھتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زینت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا کتنی سخت, یعنی قرآن میں بھی آیات ہیں اور وعیدیں ہیں اس حساب سے کہ اگر ہماری نگاہ میں دنیا کی بہت اہمیت ہو گئی, اگر ہم ساری دوڑ دھوپ سٹرگل کوشش جد و جہد ساری دنیا کے لیے کرنے لگے تو پھر اللہ ہمیں اسی میں لگا دے گا. حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں, اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, اللہ کہتا ہے, لیکن اگر تو نے اپنے آپ کو لگا دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اور وہ بھی دوں گا جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو لگ گیا اس میں جو تیری چاہت ہے تو میں تجھ کو کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ ہمارے جذبے دیکھتا ہے, اللہ ہماری کوششیں دیکھتا ہے. اگر ہم اس راستے میں لگ گئے نا تو اللہ پاک ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے. حل کیا ہے پیاری بہنوں, کیا کریں گے؟ تو میں نے سارا نقشہ آپ کے سامنے رکھا, اقبال کے شاہین کا نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے تابعین تبع تابعین اصحاب کی مثالیں بھی رکھی. حل ہم سب کو پتہ ہے, قرآن سے رجوع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائیں, قرآن کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کریں, اور امت کے مسائل کے حل کے لیے دیکھیں امت ہماری اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نا, ہم ایک حصے میں ہوتے ہوئے دوسرے حصے کا درد محسوس نہیں کرتے. ہم تصاویر دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں شام کے مسلمانوں کی ویڈیوز, ہم دیکھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ویڈیوز. اس کے بعد ہم اپنے دسترخوانوں پر بیٹھ کر بہت مزے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیونکہ چین اور سکون نصیب ہے تو ہمیں اس حصے کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا. جبکہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد, امت کا درد محسوس نہ ہو؟ تو امت کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کریں, تمام مسلمانوں کی آواز بنیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ میرا یہ کام چھوٹا ہے, میرا یہ کام تھوڑا ہے. ہم نے ڈسکس کیا ہمیشہ چھوٹے سٹیپ سے آپ شروع کریں گے, جو آپ میں صلاحیت ہوگی آپ یقین رکھیں اللہ آپ سے وہ کام کروا لے گا. یہ کام بنا ایک صالح اجتماعیت کے ممکن نہیں ہے نا. اور سورہ کہف میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کریں, اس لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو جب ہم ایک صالح اجتماعیت, ایک صالح گروہ کے ساتھ جڑتے ہیں تبھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم اللہ کے خلیفہ ہیں, ہم اپنے نائب ہونے کی حیثیت سے اس دور فتن میں جو راہ عمل ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنا. اور اقبال کا پیغام بھی یہی ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. قصر سلطانی کا گنبد ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے مسلسل جہد تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللہم انا اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم حسبنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.